السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کی یہ ویڈیو بڑی خاص ہے، خاص کر ہماری بہنوں کے لیے اور میری ان بہنوں کے لیے جن کا یہ ماننا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ لڑکوں کے لیے بڑی آزادی ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں لڑکیوں کو گھر کے اندر بند کرنے کی، ان کو پردے کے اندر رہنے کی ہدایتیں دی جاتی ہیں۔ تو خاص کر ایسی لڑکیوں کے لیے جو اس چیز کے خلاف ہیں کہ لڑکیوں کو کیوں پردے کے اندر رہنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیوں ان کو گھر کے اندر رہنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیوں ان کو نامحرم مردوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، تو یہ تمام چیزیں اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ تک کے پہنچائیں گے۔ اور آپ سے بڑی عاجزانہ گزارش یہ ہے، عام طور سے ہم یہ چیزیں بولا نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی بہنوں کو سمجھانے کے لیے ایسی ویڈیو کو آگے بھیجنا چاہیے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے کچھ سبق حاصل کر سکیں، اور جو یہ چیز ہیں وہ ذہن کے اندر بٹھائی ہوئی ہیں کہ ہمارے ساتھ میں ظلم و زیادتی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں لاگو کر کے تو بڑی آسانی کے ساتھ میں ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں میں کیا فرق ہوتا ہے، کیوں لڑکے آزادانہ زندگی گزارتے ہیں اور کیوں لڑکیوں کے اوپر کچھ یہ چند جو ہے پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ حقیقت میں یہ پابندیاں نہیں ہیں، ان کی عزت و آبرو کو حفاظت کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اسی طرح سے ایک لڑکی ایک مولانا صاحب کے پاس میں آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے معاشرے میں لڑکوں کو ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، کبھی بھی جا سکتے ہیں، غرض ہے کہ ہر طرح کی آزادی لڑکوں کو ہوتی ہے۔ اس کے برعکس لڑکیوں کو بات بات پر روکا جاتا ہے، بات بات پر ٹوکا جاتا ہے، یہ مت کرو، یہ مت بولو، یہ مت پہنو، گھر جلدی آ جاؤ، اس طرح سے رہو، اس طرح سے رہو، بہرحال بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر لاگو کی جاتی ہیں۔ یہ سن کر مولانا ہلکے سے مسکرائے اور کہا کہ بیٹی، آپ نے کبھی لوہے کی دکان کے باہر لوہے کو پڑا دیکھا ہے؟ یہ تمام چیزیں گودام کے باہر جو لوہے کی ہیں، رات ہو، دن ہو، برسات ہو، سردی ہو، کچھ بھی ہو، یہ وہیں پڑی رہتی ہے اور ان کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، نہ ہی ان کی قیمت میں کوئی خاص فرق آتا ہے۔ تو میری بیٹی، معاشرے کے اندر لڑکوں کی اسی طرح کی کچھ حیثیت ہے، ان کا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ لوہے کی طرح ہیں، ان کا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہی حیثیت لڑکوں کی ہے۔ میری بیٹی، اب آپ سونار کی دکان میں چلیے، وہاں آپ دیکھیں گی کہ ایک بڑی تجوری، اس کے اندر ایک چھوٹی، اور اس چھوٹی تجوری کے اندر ایک رکھی ہوئی سندر سی ایک ڈبی، اس ڈبی کے اندر ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک ہیرا آپ کو ملے گا، کیونکہ اس چمچماتے ہیرے کی قیمت جوہری جانتا ہے، سونار جانتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اگر اس ہیرے میں ذرا سی بھی خراش آ گئی تو اس کی قیمت نہیں رہے گی، اس کی کوئی وقعت نہیں رہے گی۔ تو میری بیٹی، اسلام کے اندر بیٹیوں کی کچھ اسی طرح کی حیثیت ہوتی ہے جیسے اس چمچماتے ہیرے کی ہے، پورے گھر کو روشن کرتی چمکتے ہوئے ہیرے کی طرح، ذرا سی خراش سے اس کے اور اس کے گھر والوں کے پاس میں کچھ نہیں بچتا ہے۔ بس میری بیٹی، یہی فرق ہے لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر۔ آپ ہمارے گھر کے ہیرے ہیں، آپ کی قیمت کو ہم پہچانتے ہیں، اگر آپ کے اندر ذرا سی بھی کوئی خراش ہوئی تو ہماری زندگی گزارنا ہم کو دوبھر ہو جائے گی، آپ کی زندگی جہنم بن جائے گی، اس لیے آپ کی حفاظت کی جاتی ہے، اس لیے ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اپنے اس ہیرے کو ہم گھر کے اندر، پردے کے اندر جو ہے سنبھال کر رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، کہیں اس کے اندر کوئی خراش نہ آ جائے، کہیں اس کے اندر کوئی نقص اور کمی پیدا نہ ہو جائے۔ تو اب آپ ہی ذرا بتائیے، آپ لوہا بننا پسند کریں گی یا ہیرا بننا پسند کریں گی؟ یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ ہیرے کی طرح ایک ریشم کے کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے ہیرے کی طرح رہنا چاہیں گی، نہ کہ ایک لوہے بھنگار کی طرح جو دکان یا گودام کے باہر میں پڑا ہوا ہے اس کی طرح آپ رہنا قطعاً پسند نہیں کریں گی۔
تو اپنی بیٹیوں کو یہ بات سمجھائیے۔ اگر کسی بیٹی کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہم کو گھر کے اندر رکھا جاتا ہے، ہمارے اوپر پابندیاں عائد کی جاتی ہے، تو ان کے لیے یہ بتائیں کہ آپ ایک ہیرا ہیں، آپ کے اندر ذرا سی خراش اگر آ گئی تو ہماری اور آپ کی جو ہے زندگی بیکار ہو جائے گی، اس لیے آپ کو سنبھال کر رکھنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ محترم عزیزو، میری آپ سے بڑی عاجزانہ گزارش یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اس ویڈیو کو ضرور دکھائیں، ان کو سمجھائیں اس ویڈیو کے ذریعے سے، دوسرے تک کے بھی یہ ویڈیو کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔